بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان، والصلاة والسلام على من أعطاه القرآن، وكذلك نصلي ونسلم على من اتبع رضوان الله إلى يوم القيامة. موضوع چل رہا ہے ایمان. کل کے سبق میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایمان کہتے کسے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ایمان کے ثمرات یا ایمان کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلا فائدہ ایمان کا یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو سمجھ لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. سورہ یونس آیت 62 اور 63. آپ کو صرف آیت نمبر 62 سنائی جاتی ہے، 63 میں نہیں سنائی جاتی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار رہو، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ تو ان کو مستقبل کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اللہ کے ولی ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے رہے، وہ اللہ کے ولی ہیں. سورۃ البقرہ 257ویں آیت مبارکہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور رب کائنات ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیتے ہیں. دوسرا فائدہ، جو انسان ایمان کے راستے پر چلتا ہے، رب کائنات اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اس کے قدموں کی دھول بن گئی. سورہ توبہ آیت 71 اور 72 ہے. رب کائنات فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں. پھر فرمایا رب کائنات نے ایمان والے مردوں اور خواتین کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں پر تمہارے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے. سب سے بڑھ کر اللہ کی جنت کے بعد رب کائنات کی رضامندی ہوگی، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے. غور کرتے جائیے کہ ایمان کا اعمال کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. تیسرا فائدہ، رب کائنات اپنے نیک بندوں کا دفاع خود کرتے ہیں. سورۃ الحج 38ویں آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا خود دفاع کرتے ہیں. مثال لے لیجئے، ساری دنیا کے یہودی کہتے ہیں کہ سیدہ مریم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زنا کیا، لیکن عرش والے رب کی طرف سے قیامت تک کے لیے قرآن کی شکل میں گواہی آ گئی کہ جو بھی یہ بات کرے گا
بکواس کرے گا، جھوٹ بکے گا، سیدہ مریم پاک ہیں۔ سارے کے سارے حالات سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن میرے اللہ نے یوسف علیہ السلام کا دفاع کیا یا نہ کیا؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان پر تہمت لگی، اس وقت کو اگر دیکھیں، ان حالات کا جائزہ لیں، تو بظاہر کائنات کا ذرہ ذرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف تھا، لیکن میرے اللہ نے عرش پر سے گواہی دے دی۔ سورۃ النور کی آیات مبارکات آ گئیں۔ تو ایمان کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان کے راستے پر چلیں گے تو عرش والا رب ہمارا خود دفاع کرے گا۔ پھر ایمان کا چوتھا فائدہ، جب انسان ایمان کے راستے پر چلتا ہے تو رب کائنات اس کو ان مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی بتا سکتا ہے اس وقت سمندر کے اندر ویل مچھلیوں کی تعداد کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور فرض کیجئے کوئی بتا بھی دے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کس ویل مچھلی کے پیٹ میں کوئی انسان ہے یا نہیں ہے؟ اور فرض کیجئے پتہ چل بھی جائے تو کیا کوئی وہاں سے زندہ نکال سکتا ہے؟ اللہ کے ایک نبی، نام کیا ہے؟ یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں گئے، ایمان تھا، کیا کہا؟ فنادى في الظلمات، سورۃ الانبیاء 87ویں آیت مبارکہ، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکالنے والا، ایمان ہے نا، مجھے یہاں سے تیرے علاوہ کوئی نہیں نکالنے والا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ رب کائنات کا جواب سنیے، اسی سورۃ الانبیاء کی 88ویں آیت مبارکہ ہے، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اپنے یونس کی دعا کو سن لیا، ان کو اس غم سے نجات عطا فرمائی، ہم ایمان والوں کو اسی طریقے سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ مہنگائی، کرپشن، قانونیت، پریشانی، سارے مسائل ہیں، ایمان کے راستے پر چل نکلیں، رب کائنات خود بخود نکال لیں گے۔ سورہ طلاق کی 4تھی آیت مبارکہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات اس کے لیے ہر قدم پر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایمان کا 5واں فائدہ، رب کائنات آخرت کی بات تو بات کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں مثالی زندگی عطا کر دیتا ہوں، پاکیزہ زندگی دنیا میں نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے پاکیزہ زندگی کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام کعبہ دنیا کے امیر ترین آدمی، لیکن اپنی ایمانداری سے بتائیے امام کعبہ کے مقابلے میں آپ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، کئی ہزار کھرب پتی آدمی کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ قرآن سنیے، سورۃ النحل 97ویں آیت مبارکہ، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص ایمان لائے، پہلی شرط ایمان ہے، جو شخص ایمان لا کر نیک اعمال سر انجام دے، مرد ہو یا عورت، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایمان کا نتیجہ پاکیزہ زندگی، اور جو یہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا افضل، اعلیٰ اور بہتر بدلہ قیامت کے روز ملے گا۔ ایمان کا 6واں فائدہ، انسان اگر اخلاص کی بنیاد پر کوئی بھی نیک عمل کرے تو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام اس کے قدردان ہے۔ اس انسان سے بڑا خوش نصیب کون ہے جس کی قدردانی کا اعلان عرش پر سے اللہ رب العزت فرما دے۔
قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء 94ویں آیت مبارکہ، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ بڑی قیمتی بات اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں نیک عمل سر انجام دے، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا داروں کی طرح احسان فراموش نہیں ہوں، فرمایا اس کی ایک ایک نیکی کی قدر کی جائے گی۔ دوسرا مقام سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل 19ویں آیت مبارکہ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے ہمت اور کوشش کرے ایمان کی حالت میں، تو فرمایا عرش پر سے اعلان آ رہا ہے کہ رب کائنات اس کی اس کوشش کو، محنت کو پھل عطا فرمائیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ آیات مبارکات بہت ساری ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایمان کا 7واں فائدہ، جب انسان ایمان کے راستے پر چلتا ہے تو رب کائنات اس کی خود رہنمائی فرماتے ہیں، اس کو روشنی عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یونس 9ویں آیت مبارکہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، رب کائنات ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت میں رہنمائی عطا فرماتے ہیں، روشنی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایمان کے راستے پر چلنے والا شخص براہ راست رب کائنات کی رہنمائی میں آ جاتا ہے۔ جہاں کہیں غلطی گناہ ہوتا ہے فوری طور پر وہاں رک کر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیے، غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر معافی کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ رب کائنات نے ہمیں روشن دل و دماغ عطا فرمایا ہے۔ ایمان کا 8واں فائدہ، انسان رب کائنات کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو ایمان کے راستے پر چلے رب کائنات کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا محبوب بن گیا، ساری کائنات کی محبتیں انسان کے قدموں کی خاک۔ سورہ مریم 96ویں آیت مبارکہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، رب کائنات عرش پر سے اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے ان بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو ایمان کا یہ 8واں فائدہ ہے۔ ایمان کا 9واں فائدہ کیا ہے؟ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ایمان والوں کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ المجادلہ 11ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں رب کائنات ان میں سے اہل علم کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ساری کائنات کے دولت مند کیا ایک اہل علم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، دولت ضرور ہے اپنے پاس لیکن طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، غسل کے مسائل کا نہیں پتہ، پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ۔ آگے بڑھیے، ایمان کا 10واں فائدہ وہ کیا ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ 25ویں آیت مبارکہ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال سر انجام دیتے رہے ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو باغات ملیں گے، وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ایمان کا 11واں فائدہ وہ کیا ہے؟ دنیا میں
کون سا انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ اور میں اور آپ بے شک جتنے مردی گئے گزرے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں ایک بات ضرور ہے کہ محنت اور کوشش کرنا میرا کام ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ 5ویں آیت مبارکہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پہلے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ 5 خوبیاں جن کے پاس ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان کا 12واں فائدہ وہ کیا ہے کہ رب کائنات انسان کو آیات مبارکات پر غور کر کے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس انسان پر اللہ کا قرآن اثر نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اثر نہ کرے، ایسے لوگ موجود ہیں، ویکھیاں نے تیریاں آکاں، یقین جانیے ہم نے خود یہ اپنے کانوں سے سنا، چک کے رکھا اپنے کو اپنی حدیث۔ ایسا انسان سمجھ لیجیے کہ اس کے دل پر کیا ہے؟ تالا پڑا ہوا ہے، مور لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، اصل میں رب کائنات کی اس پر خاص رحمت ہوتی ہے، اس پر قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث اثر کرتی ہیں۔ 13واں اور آخری فائدہ سماعت فرما لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان ایمان کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر اس کا دل اللہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث مبارکہ کے بارے میں شکوک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات 15ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ایمان کے فوائد کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔